5 مہینے نکلنا کتنا مشکل ہوگا، 4 مہینے نکلنا کتنا مشکل ہوگا، سال بھر کے لیے پھرنا کتنا مشکل ہوگا۔ تم فجر میں نہیں بیٹھ سکتے، ظہر میں نہیں بیٹھ سکتے، مقام پر رہتے ہوئے تم مسجد کو آدھا گھنٹہ نہیں دے رہے، وہ 5 مہینے دے رہے، 4 مہینے دے رہے، ایک برس کے لیے نکلنا آسان نہیں نکلنا، گھر چھوڑنا آسان کام نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل کے جا رہے تھے، بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے، کعبے کو دیکھ رہے تھے، بیت اللہ، کعبہ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا اچھا ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے تبلیغ کرنے دیتی۔ یہ مجھے تبلیغ کرنے نہیں دے رہے، یہ مجھے دعوت دینے نہیں دے رہے، یہ مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے نہیں دے رہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو غم ہے مکہ چھوٹنے کا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہ غم ہو، کیوں نہ غم ہو، میں مکہ میں پیدا ہوا ہوں، میں مکہ میں پیدا ہوا ہوں۔ اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تعمیر فرض کی، لرادک الی معاد، وہ اللہ آپ کو مکے واپس لوٹائے گا۔ آج آپ چھپ چھپ کے جا رہے ہو، آج آپ چھپ چھپ کر غار کے اندر چھپ رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ آپ مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوں گے، لیکن یہ ہماری سنت ہے، یہ ہماری عادت ہے، ہم دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اپنے کام کرنے والوں کے لیے حالات لاتے ہیں تاکہ بندے ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، ہماری طرف رخ کریں، ہم سے مانگ مانگ کر ہماری راہ میں قدم اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے آ گئے، مدینے میں بیٹھے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سن 1 ہجری میں صحابہ کی جماعت لے کر ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 2 ہجری میں 6 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 3 ہجری میں 5 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 4 ہجری میں 3 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 5 ہجری میں 4 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 6 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، 7 ہجری میں 1 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، 8 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں گئے، اور 9 ہجری میں 30,000 صحابہ کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں برس سے نفیس تشریف لے گئے۔ 9 برس میں دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان و مال قربان کر دینے کی نیت و ارادوں سے 9 برس میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 27 سفر کرے، اور ہمارا 70 برس میں ایک بھی سفر نہ ہو تبلیغ کے لیے، 80 برس میں ہمارا ایک بھی سفر نہ ہو تبلیغ کے لیے، تہوار مشکل ہو گیا، کتنا مشکل ہو گیا، 4 مہینے مشکل ہو گئے۔ وہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں راہ خدا میں جاؤں، اقتل، شہید کر دیا جاؤں، سنو ہوا سنو اقتل، پھر زندگی میں پھر شہید کر دیا جاؤں، بار بار جان ملتی رہے اور میں جان راہ خدا میں قربان کرتا رہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ خدا میں جان قربان کر دینے کی نیتوں سے 9 برس میں 27 سفر فرمائے، اور ہمارا ایک بھی سفر نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نکل رہے ہیں، 57 جماعتیں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی۔ اور محرم الحرام کا مہینہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے مہینے میں 2 مرتبہ راہ خدا میں نکلے، سفر کے مہینے میں 1 مرتبہ راہ خدا میں نکلے، ربیع الاول جس مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جس مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ پہنچے، ربیع الاول میں پیر کے دن قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، 24 دن وہاں رک کر پھر مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور دعوت کا، تبلیغ کا کام ہمیں تمہیں دے گئے۔ وہ 27 سفر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، ان میں سے 7 سفر ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے، جس مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تاکہ پتہ چل جائے سارے مسلمانوں کو، سارے ایمان والوں کو، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں دنیا میں آئے اور جس مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے، اس مہینے میں
بلاتا، زمینوں کی طرف نہیں بلاتا، دریا پہاڑ ہواؤں کی طرف نہیں بلاتا، کارخانوں زمینوں کی طرف نہیں بلاتا، میں ان سب کے بنانے والے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میری ساری امت کا کام ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں 7 سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ ربیع الثانی میں کوئی سفر آپ کا نہیں ہوا، جمادی الاول میں 2 سفر ہوئے، جمادی الثانی میں 1 سفر ہوا، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں 1 سفر ہوا، اگلا مہینہ شعبان کا ہے، اس میں 1 سفر ہوا، اس سے اگلا مہینہ رمضان کا ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ راہ خدا میں تشریف لے گئے، اس سے اگلا مہینہ شوال کا ہے، اس میں 5 دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں تشریف لے گئے، اس سے اگلا مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ اللہ کے راستے میں تشریف لے گئے، اس سے اگلا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اس میں 1 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں تشریف لے گئے۔ یوں 9 برس میں 27 سفر ان مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب پر ہوئے، اور ہمارے لیے تمہارے لیے موانے میں پریشان مسجد میں بیٹھنے والے مسلمانوں، ایمان والوں، جماعت میں آنے والے، سننے والے، اور یہاں سے بات سن کر نقل راہ خدا میں یہیں سے جانے والوں کے لیے بڑی بشارت، بڑی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت دے دے، و شعبان کے مہینے میں برکت دے دے، وبلغنا رمضان، اور رمضان جو برکتوں کی انتہا ہے، جس میں تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، ساری آسمانی کتابیں، وہذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ مبارک کتاب قرآن رمضان میں نازل ہوا، ساری برکتیں رحمتیں آسمانی وہ سب رمضان میں آئی ہیں، وہ برکتوں کی انتہا ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے تمہارے لیے مہربان ہیں، شفیق ہیں، کچھ پتہ نہیں کون رمضان تک زمین کے اوپر ہوگا اور کون زمین کے نیچے ہوگا، کچھ پتہ نہیں، کوئی روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا، کس کو یہ سعادت نصیب ہوگی نہیں ہوگی کہ برکتوں کے زمانے میں پہنچ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے ہی دعا شروع کر دی، اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اگر موت آ گئی رجب میں، موت آ گئی رجب میں تو برکت کے مہینے میں آئے گی، وہ شعبان میں برکت دے دے، بلاوا آ گیا تو شعبان بھی برکت کا مہینہ ہوگا، زندہ رہے تو بلغنا رمضان تک پہنچ کر پھر وہاں کی برکتیں لیں گے۔ تو اس وقت کا نکلنا یہاں سے، اس اجتماع سے، اس قریشان مسجد سے، رحمت کے مہینے میں ہے، برکت کے مہینے میں ہے، نقل و حرکت چلت پھرت کے مہینے میں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر سال 4 مہینے لگاؤ، اور 4 مہینے جون جولائی نہیں، 4 مہینے اور جنوری فروری نہیں، 4 مہینے چاند کے اعتبار سے متعین کرو۔ اگر مئی جون میں جاؤ گے تو ہمیشہ گرمی میں سفر ہوگا، جنوری فروری میں جاؤ گے ہمیشہ سردی میں سفر ہوگا، ارے رمضان میں نکلو گے، شعبان میں نکلو گے اور چاند کے مہینے متعین کر کے جاؤ گے تو پھر سال کے ہر موسم میں تمہارا سفر ہو جائے گا، گرمی میں بھی ہو جائے گا، سردی میں بھی ہو جائے گا، برسات میں بھی ہو جائے گا، سیزن میں بھی ہو جائے گا، غیر سیزن میں بھی ہو جائے گا، مجاہدے کے ساتھ بھی ہو جائے گا، سہولت کے ساتھ بھی ہو جائے گا، پورے سال کے ہر مہینے ہر دن میں والشمس تجری لمستقر لها، جس طرح سورج جاری ہے اور سب کو نفع فائدہ پہنچا رہا ہے پورے برس پورے سال، اسی طرح ہم بھی سال کے ہر موسم میں ہر مہینے میں راہ خدا میں نکل جائیں گے، ہر موسم کی برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ فرماتے تھے 4 مہینے متعین کرو، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ چاروں کے چاروں مہینے رحمتوں کے ہیں، برکتوں کے ہیں، پورا دین اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ اور 57 جماعتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی روانہ کی، ان میں سے 10 جماعتیں رمضان کے مہینے میں نکلی۔ 2 دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر الگ گئے اور 10 دفعہ صحابہ کو الگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں راہ خدا میں بھیجا۔ ان کے لیے کوئی مہینہ، کوئی موسم، کوئی گرمی، کوئی سردی، کوئی مال، کوئی غربت ان کے لیے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں بنا۔ وہ ہر حال میں ایمان کو، قرآن کو، سنت اور شریعت کو، عبادت اور دعوت کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر رہے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سفر فرمائے اور صحابہ کو بھی روانہ فرمایا۔ آج ہم موانا میں جو ہیں ایمان کے ساتھ، موانا میں جو ہمیں قرآن کے
ساتھ اور موانا میں جو ہم ہوں گے شعبان میں اور رمضان میں، یہ شعبان رمضان یہ قرآن و ایمان یوں ہی نہیں ہمیں ملا، اس ایمان کو، قرآن کو، اس شعبان و رمضان کو ہم تک پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدل طائف تشریف لے گئے، ہم تک پہنچانے کے لیے مدینہ 500 کلومیٹر تشریف لے گئے، ہم تک پہنچانے کے لیے 27 سفر 9 برس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، 57 جماعتیں صحابہ کی روانہ فرمائی، اور پھر صحابہ مکے میں نہیں بیٹھ گئے، مدینے میں نہیں بیٹھ گئے، بلکہ وہ مکہ کو چھوڑ کر، مدینے کو چھوڑ کر، عرب کو چھوڑ